السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ جیسے ہی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، اور اوور تھنک کر کر کے نہ صرف آپ اپنی ایموشنل صحت کو خراب کر لیتے ہیں بلکہ اپنی مینٹل صحت، اور وہی چیز بعد میں آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی صورتحال میں آپ نے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کرنی ہے، کسی ایسے انسان سے بات کرنی ہے جو آپ کو بتا سکے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی بھی انسان نہیں، صرف ایک ایسا ماہر نفسیات ہونا چاہیے جس کو سمجھ آئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ آپ نے کسی ایسے بندے سے اپنے پرابلم کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ مسئلہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوتی ہے، جس کے ساتھ جو بیت رہی ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ایسی ہی ایک آپ بیتی ایک بھائی جن کا نام کاشف ہے میرے پاس ہے آج، اور میں ان کے بارے میں سارا ایلیبریٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ جب میری ان سے بات ہوئی تو ہی واز ٹو مچ اپسیٹ۔ انہوں نے بتایا، جو انہوں نے اپنی سٹوری بتائی وہ میں آپ کو ایسے ہی بتاتی ہوں اور ان کی پرمیشن کے ساتھ بتا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ایلیبریٹ بھی کروں گی کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام کاشف ہے اور میری عمر 40 سال ہے۔ میں دبئی میں رہتا ہوں اور 2010 سے میں دبئی میں ہوں۔ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ اسپیسیفک ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ پرائمری پاس ہوتے ہیں یا میٹرک پاس ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہ تو ان کو تعلیم کروائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کو سکلز دلوائے جاتے ہیں، اور پھر ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ جیسے تو کیونکہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی، ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے اور ان کے پاس سورس بھی نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے کہ صرف 18 سے 20 سال میں، جب ان کی اتنی عمر ہوتی ہے، 18-20 سال کے ہوتے ہیں، تو ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، کسی دوسری کنٹری بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ گھر والوں کے ایکسپینسز اٹھا سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا لاسٹ ٹائم راجن پور جانا ہوا، وہاں پہ میں ایک شادی میں گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں ایک بندہ ایسا ضرور تھا، یا تو وہ دبئی میں تھا یا وہ سعودیہ میں تھا۔ اور اگر کسی انسان کے، کسی بندے کے فار ایگزامپل 4 بچے ہیں تو 3 اس میں سے سعودیہ میں ہیں اور ایک جو ہے وہ گھر میں ہے۔ مطلب کہ یہ چیز وہاں پہ ایک ٹرینڈ بنی ہوئی ہے کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ 18-20 سال کا ہوگا تو آپ نے ان کو دبئی بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ایک دن مجھے میسنجر پہ میسج کیا۔ اب میں آپ کو میسنجر کا بھی ایکسپلین کر دوں۔ سب سے زیادہ جو فراڈز ہو رہے ہیں وہ فیس بک پہ ہو رہے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ فیس بک از اے فیک بک؟ کیونکہ وہاں پہ دیکھیں کچھ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں چاہیے۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ کسی کو تنگ کرو گے تو آپ کا نمبر جائے گا، نمبر سے آپ کا ایڈریس ٹریس ہو جاتا ہے۔ لیکن میسنجر ایک ایسی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا ویب پیج ہے جو آپ نارملی جی میل پہ بنا سکتے ہو، اور جی میل بھی آپ فیک بنا سکتے ہو۔ اس لیے موسٹلی جو لوگ اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں وہ فیس بک پہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان کو میسنجر پہ ایک لڑکی نے کال کی اور بولی کہ آپ کی پروفائل مجھے بہت اچھی لگی ہے، اور آپ نے جو مواد شیئر کیا ہے فیس بک پر یا اپنی پروفائل پر وہ مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے۔ تو ابھی دیکھیں اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک شکاری اپنے شکار کو دانہ ڈال رہا ہے۔ اگر وہ اپنے شکار کو دانہ نہیں ڈالے گا تو اس کے جال میں کیسے پھنسے گا؟ یہاں شکاری اپنے شکار کو دانہ ڈال رہا ہے تاکہ وہ اس کے شکار میں پھنسے، کیونکہ بقول کاشف صاحب کے کہ وہ نہ تو خوبصورت ہیں نہ ہی اتنے ایجوکیٹڈ کہ ان کی تھنکنگ کسی کو پسند آئے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جواب دیا، اور تو اس طرح رفتہ رفتہ ہماری بات ہونے لگی، اور یہ کب محبت میں بدل گئی ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ ظاہر ہے جب انسان بات کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اپوزٹ اٹریکٹس، تو دوستی محبت میں کب کنورٹ ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ تو مخلص تھے نا، وہ تو مخلص تھے، ان کو تو محبت ہو سکتی تھی۔ اور پھر اچانک 15 دن کے بعد ایک دن ان کی کال آئی اور وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری امی بہت زیادہ بیمار ہے اور ان کے ٹیسٹوں کے لیے مجھے 15,000 روپے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے بھجوا دیے۔ اب کیا ہوا کہ وہ ہر 10-15 دن کے بعد مجھے کہتی کہ مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے وہ پرابلم ہے اور مجھے پیسے بھیجو۔ اور اگر میں اپنی کوئی مجبوری بتاتا کہ میں نہیں بھیج سکتا، یا میں بتاتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ مجھے بلاک کر دیتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ میں ان کی سم پہ کانٹیکٹ کرتا، ان سے معافی مانگتا، ان سے سوری کرتا اور ان کو پیسے بھیجتا، تو وہ مجھے ان بلاک کر دیتی اور ہماری دوبارہ سے بات ہونے لگتی۔
ایسا ہی 5-6 ٹائمز ریگولرلی ہوتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے ان کی مجبوری کو دیکھ کے ہر منتھ کا ان کو 20,000 خرچہ دینا شروع کر دیا. اور یہ سلسلہ لگاتار 3 سال تک چلتا رہا. یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ جو وہ بلاک کر رہی ہیں یہ مینیپولیٹو بلاک ہے. یہ وہ شارٹ ٹرم بلاک ہے جو بعد میں لانگ ٹرم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے, میں آئی بٹن میں اس کا لنک دوں گی, آپ وہ لازمی دیکھیے گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ پرسن آپ کو ڈرانے کے لیے, آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں گا, اپنی بات کو منوانے کے لیے آپ کو بلاک کر دیتا ہے. اور میں نے وہاں پہ بولا تھا کہ آپ نے ان کو انرجی پرووائڈ نہیں کرنی, آپ نے ان کو موٹیویٹ نہیں کرنا, لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے موٹیویٹ کیا, انہوں نے ان کی ڈیمانڈس کو پورا کرنا شروع کر دیا. اسی لیے انہوں نے یہ پورا پیٹرن چلایا, ادروائز وہ پہلی دفعہ ہی ان کو بلاک کر دیتی. لیکن ہوا کیا, کیونکہ انہوں نے پیسے دے دیے, ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی, انہوں نے پھر سے ان بلاک کر دیا, تو وہ اسی کو کرنا شروع ہو گئی. اب 3 سال تک انہوں نے ان کا خرچہ اٹھایا. پھر کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ جولائی 2024 میں کمپنی نے ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے ان کو جاب سے نکال دیا گیا. تو ہماری کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی پالیسی تھی کمپنی والوں کی کہ آپ جو ہے نیکسٹ 4 منتھس تک نئی کمپنی کوئی بھی آگے جوائن نہیں کر سکتے. تو وہ لڑکی پھر سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگی. تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میری جاب ختم ہو گئی ہے, فی الحال میں تمہیں پیسے نہیں بھیج سکتا. تو اس نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ چاہیے ابھی کے ابھی. تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے. تو اس نے مجھے بلاک کر دیا. اور اس دفعہ جب میں نے اس کو سم پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے نمبر بھی بدل لیا. ابھی میں اس سے کسی طرح سے رابطہ نہیں کر پا رہا. میں 2 مہینے سے بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے کہیں سکون نہیں ہے, مجھے کہیں چین نہیں ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں کیا کروں؟ تیری یاد میں کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا, تیری یاد میں کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا, تیری توجہ کا محتاج تیری غفلتوں سے مر گیا. تو اب یہ ان کا کہنا ہے. کچھ اب انہوں نے سوالات پوچھے, میں اس کے بھی آپ کو آنسرس کرتی ہوں. انہوں نے پوچھا کیا وہ مجھے اب بھی یاد کرتی ہے, کیا وہ واپس لوٹ آئے گی؟ تو دیکھیں وہ آپ کو کیوں یاد کرے گی. وہ آپ کے پاس آئیں, ایک شکاری کی طرح دانے ڈالے, شکار کیا اور چلی گئی. جب ان کو اپنا مفاد آپ سے نہیں ملا, جس مفاد کے لیے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ تھیں, تو وہ چلی گئیں. اب وہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہوں گی, اپنا وہ مفاد کسی اور سے پورا کر رہی ہوں گی. کیونکہ دیکھیں وہ ان کا کوئی آپ کے ساتھ ایموشنس کا رشتہ نہیں تھا. اگر ایموشنس کا رشتہ ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑ کے کیوں جاتی؟ وہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی نا. ان کا ایموشنس کا نہیں, ضرورت کا رشتہ تھا. وہ ضرورت آپ نے پوری نہیں کی تو اب کوئی اور کر رہا ہوگا. سیکنڈ کوشچن آپ نے کیا کہ کیا وہ واپس آ جائیں گی, میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. تو دیکھیں وہ واپس نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی کسی اور کے ساتھ ہوگی, ان کا مفاد وہاں سے پورا ہو رہا ہے. لیکن وہ آ سکتی ہے, 90% چانسز ہے کہ وہ واپس آئے. اور لیکن وہ آئے گی تب جب اس کو پتہ ہوگا کہ اب آپ کی جاب کا وہ جو 4 منتھ کا ٹائم پیریڈ تھا وہ گزر چکا ہے, تاکہ وہ پھر سے آپ سے اپنا مفاد پورا کر سکے. وہ آئے گی, وہ بولے گی میرا موبائل گم ہو گیا تھا, یا کچھ بھی کوئی بھی بہانہ کر کے وہ ایک دفعہ پھر سے آپ کی لائف میں انٹر ہوگی تاکہ وہ اپنے مفاد کو پورا کر سکے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ دوبارہ سے اس کو موٹیویٹ کریں گے, دوبارہ سے اس کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے, تو آپ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے, اپنے ساتھ ناانصافی کریں گے. دوبارہ اس کو موٹیویٹ مت کیجیے گا, دوبارہ اس کو اپنی لائف میں انٹر ہونے مت دیجیے گا. ایک ایسا انسان جو صرف اپنے مفاد کا غلام ہے. تھرڈ ان کا کوشچن تھا کہ میں غلط ہوں, کاش میں اس کو پیسے دے دیتا تو میرا پیار میرے پاس ہوتا. تو آپ اس سوال میں واقعی غلط ہیں. اس لیے غلط ہیں کہ میں نے پوری ویڈیو اس پہ بنائی ہے کہ کس طرح سے شارٹ ٹرم آپ کا بلاک لانگ ٹرم میں کنورٹ ہوتا ہے, اسی ٹاپک پر. اسی لیے کیونکہ دیکھیں اس نے آپ کو بلاک کرنا ہی کرنا تھا. آپ کا رشتہ شادی تک کبھی پہنچنا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ صرف آپ کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے تھیں. ان کو صرف اور صرف آپ کو انہوں نے ایک شکار کیا, آپ سے اپنا مفاد پورا کیا. اس کے علاوہ ان کو آپ سے کوئی کنسرن نہیں تھا, کوئی محبت نہیں تھی, کوئی ایموشنز نہیں تھے. اگر انہوں نے آپ کی اچھائیاں بیان کی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اچھائیوں کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, تو وہ صرف آپ کو دانہ ڈالا گیا تھا. وہ آپ سے محبت نہیں کرتی, نہ ہی ان کے کوئی ایموشنز آپ کے ساتھ اٹیچ تھے. تو وہ آپ جب بھی کبھی ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکتے, آج کل پرسوں 10 سال بعد, تو تب بھی انہوں نے آپ کو چھوڑ کے ہی جانا تھا, انہوں نے آپ کو بلاک ہی کرنا تھا. تو اس لیے تھوڑا ہوش کے ناخن لے کے دیکھا کریں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, پھر اس کے مطابق سوچا کریں اور سمجھا کریں.
امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.